جیسے آگے بڑھو گے سب کچھ واضح ہو جائے گا. تو یہ اس وقت تک الصلاۃ کے قریب نہیں جانا جب تک کہ تم غسل نہیں، اپنی باڈی کو پیوریفائی نہیں کر لیتے. وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم میں سے کوئی ایسا ہے مرضن، یعنی مرض لاحق ہے. مرض اب ایک قسم کا نہیں ہوتا، مرض کئی قسم کے ہوتے ہیں. مثال ایک مرض، یعنی مرض کی ہر شخص اس کا جوڑا ہے. مرض بھی دو قسم کے ہیں. ایک مرض تو یہ ظاہری، یعنی کہ یہ جو باڈی ہے، باڈی یہ مرض ہے، جسے آپ کہتے ہیں جسمانی مرض. دوسرا مرض سے اس کا جوڑا ہے روحانی مرض، جسے آپ روحانی مرض کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ مرض جو آپ کے اندر جنم لیتا ہے، یعنی جو آپ کے اعمال کو خراب کرتا ہے. یہ جو باڈی کا مرض ہے یہ باڈی خراب کرتا ہے. تو جب یہ باڈی خراب، صرف باڈی خراب نہیں کرتا، آپ کے اعمال بھی خراب کر دیتا ہے. اصل میں مرض ہے کیا؟ مرض سب سے پہلے اندر جنم لیتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کی باڈی، آپ کا جسم اسے اگل دیتا ہے، اسے جنم دے دیتا ہے. جیسے آج سے 5000 سال قبل کرشنا نے، اور 4000 سال سے تھوڑا پہلے رام نے کہا تھا، کرشنا نے بھی کہا تھا، کرشنا نے کہا تھا کہ جان لو پاپ جو ہے پہلے تمہارے اندر جنم لیتا ہے، پھر تمہارا جو جسم ہے، ٹھیک ہے نا، تمہارا جو شریر ہے یہ اس پاپ کو جنم دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس پاپ کو جنم دیتا ہے. تو اگر تم کہتے ہو کہ میں پاپ لیس ہو جاؤں، اپنے باہر پر توجہ دیتے ہو، تو نہیں. اگر تم پاپ لیس ہونا چاہتے ہو، تم اگر پاپ مکت ہونا چاہتے ہو، تو جو تمہارا اندر ہے، اندر کو پاپ مکت کرو. اندر پاپ مکت کیسے ہوگا؟ اشنان کرنے سے، یعنی غسل کرنے سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو نہانا ہے، اگر تو یہ باہر سے، یعنی باہر سے نہانا اندر سے صاف کر دیتا تو بات ختم. ٹھیک ہے جی. اب آپ کو پتا چلے گا کون زانی کی اتباع کرتے ہیں، جو ظاہر ہے اسی کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ ہے علم، دنیا کی کوئی طاقت اسے غلط ثابت کرے. بہرحال تو یہ وَإِن كُنتُم مرضى، مرض جو ہے وہ مرض ہر شخص اس کا جڑا ہے، مرض سے بھی اس کا جڑا ہے. مرض کون سا؟ ایک جسمانی مرض. تو ظاہر بات ہے جسمانی مرض لاحق ہوگا، آپ کے ہاتھ مفلوج ہوں گے، پاؤں مفلوج ہوں گے، ٹانگیں یا آنکھیں مفلوج، کان مفلوج ہوں گے، تو کیا آپ صحیح عمل کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. لہٰذا پہلے اپنے مرض سے نجات حاصل کرنی ہے، پہلے یہ کام کرنا ہے. اس وقت تک الصلاۃ کے قریب نہیں جانا جب تک کہ یہ نہیں کر لیتے. پھر اس طرح مرض سے اس کا جوڑا دوسرا مرض کیا ہے؟ وہی جسے آپ روحانی مرض کہتے ہیں. روحانی مرض لگ جائے تو پھر بندے کا دنیا کا لالچ آ جاتا ہے، حسد، بغض، فراڈ، یہ سارا کچھ آ جاتا ہے، لالچ آ جاتا ہے، کمینگی آ جاتی ہے، دھوکہ پن آ جاتا ہے. تو ظاہر بات ہے جب آپ کے اندر یہ سارا کچھ ہوگا، تو آپ صحیح کام کرو گے. آپ تو لالچ، جہاں آپ کو لالچ نظر آئے گا وہی کریں گے، اپنے لالچ کے مطابق کریں گے جہاں آپ کو اپنا فائدہ نظر آئے گا. آپ اپنے لیے کریں گے، دوسرے کے لیے نہیں کریں گے. نیچر رب کیا، آپ کو رب سے کلام کریں، رب سے پوچھیں رب کیا کرے. کائنات میں ہر مخلوق دوسرے کے لیے زندہ ہے، اپنے لیے نہیں. دوسرے کے لیے زندہ ہے. اگر آپ کو مرض لاحق ہو جائے تو پھر آپ اپنی فکر کرتے ہیں، اپنے لیے زندہ رہتے ہیں، اپنے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب آپ مرض سے پاک ہوں گے، آپ کا غسل ہوگا، تو پھر آپ دوسروں کے لیے جیئیں گے، اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے، کائنات کے لیے جیئیں گے. ہاتھوں کا استعمال کائنات کے لیے کریں گے، آنکھوں کا استعمال کائنات کے لیے، کانوں کا، آنکھوں کا، دماغ کا، زبان کا، ٹانگوں کا، جو بھی دیا اس کا استعمال اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے کریں گے، دوسرے آپ کے لیے کریں گے. ہو رہا؟ کلیئر نہیں ہو رہا؟ لیکن اگر آپ کے اندر مرض آ جائے گا، تو ساری بات ہے مرض کیسے کہ وہی بگاڑ پیدا ہو جانا. بگاڑ کیسے کہ جب آپ غیر متوازن رزق کھائیں گے تو آپ کا غیر متوازن باڈی بنے گی، اس سے یعنی کہ ظاہر بات ہے آپ کے اعمال بھی بگڑ جائیں گے، جسم بھی بگڑ جائے گا، دونوں چیزیں بگڑ گئی. ایک بندہ اگر جسمانی طور پر بیمار ہے، وہ پرفیکٹ نہیں ہے، تو اس کے عمل پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتے، جو چاہے کرے. ایک بندہ جو کہتا ہے میں بیمار ہوں، یہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اور وہ کہے میں رسول ہوں، اس سے بڑا قضا بھی کوئی نہیں ہے. اور جب تیری باڈی خراب ہے تو عمل کیسے صحیح کر سکتا ہے؟ عمل تو اسی باڈی نے کرنے ہیں نا. بڑی عجیب بات ہے بھائی. کوئی مثال لے لیں، ایک سلائی مشین کی مثال لے لیں. سلائی مشین اندر سے خراب ہو جائے تو کیا صحیح سلائی کرے گی؟ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. اگر جسم بگڑتا ہے تو صرف جسم نہیں بگڑتا، پہلے اعمال بگڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آگے بڑھیں. تو یہ مرض دو طرح کا. اب دونوں طرح کا مرض، چھٹکارا کیسے ملے گا؟ آرام کیسے آئے گا؟ آپ پیوریفائی کیسے ہوں گے؟ مرض سے نجات کیسے ملے گی؟ اندر والے مرض پہ فوکس کریں، بیرونی مرض پر فوکس نہ کریں. اگر بیرونی مرض پر فوکس کریں گے تو پھر ہلاکت کا سودا کریں گے. اندر والے مرض پر فوکس کریں. جب آپ اندر والے مرض پر فوکس کریں گے تو بیرونی مرض اسی سے جنم لے رہا ہے، یعنی پہلے جنم لیتا ہے آپ کے اندر مرض جنم لیتا ہے.
پھر اسی سے آگے دوسرا مرد جنم لیتا ہے، یعنی کہ مرد سے اس کا ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، ہر شے سے اس کا جوڑا ہے. تو مرد پہلے اندر جنم لیتا ہے، پھر اس مرد سے اس مرد کا جوڑا جنم لیتا ہے. تو اگر آپ جو اوپر والا مرض ہے اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے تو وہ تو پھر نیچے سے نکلتا رہے گا، وہ تو نہیں رکے گا. بھائی جڑ کاٹنی ہے اندر والا مرض کیسے ختم ہوگا؟ اس کے لیے آپ جانو آپ بنے کس سے ہو، کیسے بنے ہو. آپ کو پتا چلے آپ ایک کیمسٹری کا فارمولا ہو، زمین کے جو عناصر ہیں ان سے وجود میں آئے ہو، تو آپ اندر والا جو مرض ہے وہ تب ہی ختم ہوگا جب آپ اپنا رزق ٹھیک کر لو گے، اپنی باڈی کو بالکل ویسا بنا لو گے جیسا رب نے بنایا ہے. آپ کا رب کو نا نیچر، اپنے آپ کو نیچر کے آگے سرنڈر کر دو. جو نیچر رزق فراہم کرے، جب وہ رزق کھاؤ گے وہی اسی آب و ہوا میں انوائرمنٹ میں سانس لو گے، وہی کھاؤ گے، وہی پیو گے، وہی سنو گے، وہی دیکھو گے، وہی تمہارا جسم انرجی ابزارو کرے گا سورج وغیرہ سے، تو پھر تمہاری باڈی پیوریفائی ہو جائے گی، کوئی مرض نہیں رہے گا. تو جب تک تمہیں مرض ہے اصلاۃ کے قریب نہیں جانا. پھر آگے او علی سافرین، او کیا ہے؟ اور اللہ پر، سافر اگر تم سفروں پر، یہاں سفر سافرین ہے، جمع کا صیغہ ہے. پہلے ہر شخص اس کا جوڑا ہے، سفر ہے، سفر بھی ایک نہیں ہو سکتا، دو سفر. ایک سفر کون سا ہے؟ ایک سفر تو وہ ہے جیسے مثال کے طور پر آپ نے فزیکلی اس جسم کے ساتھ کہیں جانا ہے. یہ جو جسم کے ساتھ ادھر ادھر جانا ہے یہ تو ظاہری سفر ہے. سفر سے اس کا جوڑا دوسرا سفر کیا ہے؟ یا اور جو سفر ہیں وہ کون سے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ گندے ہیں، آپ نے صاف ہونا ہے. صاف ہونا کیا ہے؟ منزل آپ کی. تو جب تک آپ صاف ہو نہیں جاتے، یعنی منزل پر پہنچ نہیں جاتے، تو آپ سفر میں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی مثال کو آپ نے کوئی شے بنانی ہے، جب تک وہ آپ شے بنا نہیں لیتے، آپ اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کیا ہیں؟ آپ سفر میں ہیں. لہذا منزل آپ کی کیا ہے؟ منزل آپ کی ہے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا، اپنا غسل کرنا. منزل کیا ہے؟ غسل کرنا، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا. تو پیوریفائی کرنے کے لیے آپ جب تک سفر میں ہیں آپ نے صلاۃ کے قریب نہیں جانا. جب تک آپ پیوریفائی ہو نہیں جاتے، آپ اپنی منزل جو غسل ہے اپنے آپ کو پیوریفائی کر نہیں لیتے، تب تک آپ نے الصلاۃ کے قریب نہیں جانا. یہ ہے سفر یہ نہیں جو مولوی نے بنا دیا آپ سفر ہے، یہ نماز جو ہے وہ یہ کر دو اور وہ کر، نہیں، بالکل نہیں. پہلے جان لے سفر ہے کیا. ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ یہاں کس سفر کا ذکر کیا جا رہا ہے. پہلا. اب آگے بڑھے. او جا احد منکم من الغائط، یا پھر تم میں سے اگر کوئی بھی اگر آتا ہے من الغائط، یعنی ایسی جگہ سے آتا ہے، ایسے مقام سے آتا ہے کہ جہاں پر خبیث رزق موجود ہے، گندی جگہ سے آتا ہے، جہاں پر کھانے پینے کو خبیث تھا، تو جب وہ آیا ہے تو آتا ہی وہ الصلاۃ قائم کرنا نہ شروع کر دے، بلکہ پہلے کیا کرے؟ پہلے وہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرے. اپنے آپ کو پیوریفائی کرے. جب تک اپنے آپ کو پیوریفائی کر نہیں لیتا تب تک کیا کرنا ہے؟ تب تک الصلاۃ کے قریب نہیں جانا. پھر اس کے علاوہ او لمستم النساء، یعنی اگر تم پیوریفائی نہیں ہوگے تو پھر تمہارے اندر جو ہے وہ جنسیت پرستی بھی ہوگی. تو اگر جب تک تمہارے اندر یعنی کہ یہ نساء جو عورتیں ہیں ان کو چھونے، ان کی طرف رغبت ہے تمہارے اندر، یہ کیفیت پائی جاتی ہے عورتوں کو چھونے کی رغبت، عورتوں کو چھونے کا جو جذبات پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ عورتوں کا لالچ تمہارے اندر ہے، عورت کا لالچ، تو تب تک بھی تم نے صلاۃ کے قریب نہیں جانا. تو اب آگے بڑھنے سے پہلے پیچھے تھوڑا سا آپ کے اوپر واضح کر دیں کہ یہ سارا کیوں کہا گیا، اس کی وجہ کیا ہے. آپ کے اوپر پیچھے یہ بات کھول کر واضح کر دی گئی کہ الصلاۃ کیا ہے، یہ کھول کر واضح کر دی گئی. اب ذرا غور کریں، جب زمین میں کسی کو مکن دیا جاتا ہے، اقتدار و اختیار دیا جاتا ہے، تو کیوں دیا جاتا ہے؟ تاکہ الصلاۃ قائم کی جائے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر کسی ایسے شخص کو آپ یعنی عہدے پر بٹھا دیں گے، کوئی عہدہ دے دیں گے، کوئی ذمہ داری دے دیں گے، جس کے اندر کوئی لالچ ہے، جس کے اندر ابھی بھی عورتوں کا لالچ ہے، کوئی دنیاوی لالچ ہے، یہ یعنی کہ دنیاوی مال و متاع کا لالچ ہے، یہ ساری چیزیں ایسی کچھ بھی پایا جاتا ہے، تو کیا اس بندے کو عورت اس کی کمزوری نہیں ہے؟ دنیاوی مال و متاع اس کی کمزوری نہیں ہے؟ کیا جو الصلاۃ کے دشمن ہیں، جو دشمن ہیں معاشرے کے، کیا وہ اس کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے؟ وہ اس کے سکینڈلز کریٹ کر کے اسے استعمال نہیں کریں گے؟ کیا وہ جو شخص ہے وہ اس لالچ کی وجہ سے اپنے عہدے سے، اپنی ذمہ داری سے جو ہے وہ خیانت نہیں کرے گا اس میں، اس امانت میں؟ جی، انصاف کرے گا؟ کوئی بھی اسے یعنی وہ پھر رشوت لے گا، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، الصلاۃ ضائع ہو جائے گی. وہ عورتوں کی طرف رغبت رکھے گا، اس کو عورتوں کا لالچ دیا جائے گا،
بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میک سینس کر رہی ہے نہیں کر رہی؟ ہر چیز جڑ رہی ہے نہیں جڑ رہی؟ لمستم النساء کا مطلب کیا ہے کہ تم کو اگر عورتوں کو چھونے کی بیماری ہے، اگر پیچھے مرض آیا ہے، اگر تم میں سے کسی کو، اگر تمہیں عورتوں کو چھونے کا مرض لاحق ہے، عورتوں کی طرف رغبت رکھنے والے ہو، تو پھر پہلے اپنے آپ کو پیوریفائی کرو، تب تک اصلاۃ کے قریب نہیں جانا جب تک اپنے آپ کو پیوریفائی کر نہیں لیتے، اس بیماری سے نجات حاصل نہیں کر لیتے۔ اور جب طیب رزق آپ استعمال کر اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیتے ہیں تو جنسی خواہشات آپ کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر دنیا کا کوئی کسی قسم کا حسن جو ہے وہ آپ کے پسند آج نہیں ہو پاتا۔